اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عثمان غازی نے کیا خواب دیکھا اور کیسے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول عثمان غازی ارطغرل کے بیٹے اور سلمان شاہ کے پوتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1258 میں ہوئی اور آپ کی بیویوں کے نام رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون تھی اور آپ کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ عثمان کے والد ارطغرل کی وفات کے بعد سلاجقہ روم کی دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقوں نے باجگزار بنا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بورسا کا شہر بھی شامل تھا۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی جسمانی تربیت کے لیے تورات الپ عبد الرحمن غازی اور کونور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپیں اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادب علی سے درخواست کی۔ لہذا ادب علی نے عثمان کی تربیت کا اہم کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے تھے۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا، جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ تو عثمان کا صدر مقام اسی کا شہر تھا، لیکن بورسا کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا، جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا ایک عظیم الشان شہر کی طرف رخ ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے بعد اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔
شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو نہ فتح کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشنگوئی تھی۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد نے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تاریخی اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنی عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ بروسا شہر کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات 21 اگست 1326 سوت میں ہوئی۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔